خبر بریک کریں جس کا لوگوں کو انتظار ہے کہ خان صاحب کس گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا کنیکشن کس سے ملتا ہے اور انہوں نے کیا کچھ کیا پاکستان میں۔ وہ گل بہادر گروپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہوں نے 3 ہفتے کے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے اس گروپ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ان کی رٹ تھی تو کیا ہے نا، مطلب ہم دھوکے میں تھے کہ حکومت پاکستان کی رٹ 7 اضلاع میں قائم ہو گئی ہے، لیکن وزیرستان کے ایک علاقے میں ان کی رٹ ہے اور جنگ بندی کی ہے، علاقہ ہینڈ اوور نہیں کیا۔ وینڈی شرمین آ رہی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہشت گردوں میں جو گروپ کا یہ ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے اس کا دہشت گردوں میں نام ہے۔ امریکی کہہ رہے ہیں سنیے ہمیں فضائی ایکسیس دیں، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ تمام کے خلاف، امریکہ بھی کہہ رہا ہے تمام کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ کو مطمئن کرنا ہوگا انہیں کہ تمام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ آئین کو یا تو مانیں، آئین کو مانتے ہیں تو علاقہ ہینڈ اوور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تجویز دے رہے ہیں آپ؟ تجویز نہیں، یہ آئینی ضرورت ہے۔ تجویز کا کیا مطلب ہے؟ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ صوفی محمد نے معاہدہ کر لیا، اس کے 100% مطالبات مان لیے، اگلے دن اس نے کہا میں آئین کو نہیں مانتا۔ یہی کہتے ہیں نا یہ کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، پہلے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے انڈیا کی مدد سے، طالبان افغانستان کی مدد سے، اور بے گناہوں کو قتل کریں گے، پہلے 7 اضلاع پہ اسلامی حکومت قائم کریں گے، پھر کریں گے پورے ملک پہ۔ کیا مذکر خیز ہے، ہندوؤں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ طالبان بھی ہماری مدد کریں گے۔ اچھا، افغانستان کے طالبان بھی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے۔ یہ کہتے اب یہ تو پریکٹیکلی پتہ چلے گا۔ 70,000 بے گناہوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب تو گروپ ہے، اب ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے پوری۔ بے نظیر کے قتل کا انہوں نے اعتراف کیا۔ 2006 میں بنی، 2007 میں اعلان ہوا، بیت اللہ محسود ایک لیڈر تک قتل ہوا، پھر دوسرے نے سنبھالا، وہ ہوتے ہوتے اب نور ولی محسود ہے۔ جب نور ولی محسود بنے تو یہ ان کے لیے کوئی نیک فعال نہیں بنے، یہ 8-10 گروپ بن گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تقسیم ہوئی۔ گل بہادر گروپ، جماعت الاحرار گروپ جو جماعت الاحرار ہند بھی کہتے ہیں، حزب اللہ امجد فاروقی گروپ، شہر یار محسود گروپ، عثمان سیف اللہ گروپ، پنجابی طالبان گروپ، یہ لشکر جنگوی جو ہے عثمان سیف اللہ گروپ کو کہا جاتا ہے۔ اور 220 میں انہوں نے کیے 95 حملے، 140 افراد شہید ہوئے، 80 پختونخوا میں۔ اب ان کی سرگرمیاں 200 اس رواں سال میں اب تک 95 حملے ہو چکے ہیں، 105 ستمبر تک کا آپ بتا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہدف ہے سیکورٹی فورسز، اب انہوں نے اسٹریٹجی بدل لی۔ اب ان کی جیسے جیسے طالبان طاقتور ہوتے کہ پہلے یہ طالبان کو پناہ دیتے تھے 215 تک، 14-15 تک، پھر پاکستان نے دباؤ ڈالا امریکہ پہ، پھر اس کے بعد وہ انہیں پناہ دینے لگے۔ وہ ہمیشہ پناہ دیتے رہے ہیں، یہ سارا ملبہ انڈیا پہ نہ ڈالیں، حقائق کو تسلیم کریں۔ ریاض بصرہ کابل میں رہتا تھا، میں نے حرم پاک کے دروازے پر ایک آدمی سے کہا جو ان کا حامی تھا، جمعیت علماء اسلام کا لیڈر تھا، آج کل مولانا فضل الرحمان سے ناراض ہے، کہ ریاض بصرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی طالبان کے ایک لیڈر سے مل گیا ہوں۔ میں نے کہا ان سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، وہ آنکھیں چرا رہا ہے، حرم کے سامنے آنکھیں چرا رہا ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر۔ کہنے لگا وہ خود چھپ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، خود چھپ جائے، حرم کے سامنے کو اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے کہا بہت سے لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف، ٹھیک ہے؟ پھر وہ انہیں پناہ دینے لگے۔ حد یہ ہے کہ ابھی واقعات ہوئے ہیں کہ تار کاٹ کے، کتنا مشکل کام ہے، کتنے ویل ٹرینڈ ہو گئے، جب باڑ لگی اس کو کاٹ کے وہاں جانے کے بعد گشت بڑھانی پڑے گی، کاروائی تعداد بڑھانی پڑے گی، بہت سخت کاروائی کرنی پڑے گی ان کے خلاف۔ بات چیت کریں بات چیت، مگر جو آئین کو مانے اور ضمانت دے۔ صوفی محمد تو وعدہ کر کے مکر گیا تھا، اور یہ بھی کئی دفعہ وعدہ کر کے، شک و شبہ جنگ میں تو دھوکہ ہوتا ہے، شک و شبہ نہیں، آدمی کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے۔
آپ اقوام متحدہ کی رپورٹ کو ہارون صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان سے اقوام متحدہ کی رپورٹ ٹھیک ہے نا جی، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، امریکہ کی رپورٹ تو نہیں، امریکہ کی رپورٹ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہمارے ISI کے چیف نے کہا افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ کیوں کہا؟ وہ تو شہری، ان کا تو ٹارگٹ نہیں تھے افغان طالبان کا، اس لیے کہ بیعت ان سے کرتے ہیں ان کی پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ جی، اقتدار کی نفسیات بڑی پیچیدہ ہوتی ہے۔ سرینا ہوٹل میں حملہ کیا، اب یہ اپنا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، چینی سفیر وہاں ٹھہرا ہوا تھا، میسج کس کو دے رہے تھے؟ وہ ڈیم کی تعمیر بند ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ جو ہے بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ بے نظیر کو قتل کس نے کیا؟ تو APS پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ شیخ صاحب کہتے ہیں، شیخ رشید ملک کے وزیر داخلہ، وہ کہتے ہیں کہ اس گروپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، گل بہادر گروپ تو بنا ہی بعد میں ہے، تو تعلق کیا ہوا؟ شیخ صاحب تو ساری دنیا کو احمق سمجھتے ہیں، یہ گروپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، وہ تو TPT۔ پھر نور ولی نے دوبارہ ان کو متحد کرنے کی کوشش کی، اس میں ضامن کون بنا؟ کون؟ القاعدہ۔ اور اس میں کون دوسرا حلفل تھا؟ را۔ یہ پچھلے برس آپ کو خبر تھی، تو پروگرام میں سے نکال کے دیکھ لیں، کل چلا دیں بے شک، آج اگر تو مجھے پہلے یاد نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے گروپ پھر سے متحد ہو رہے ہیں، بھتہ لینے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ CNN کو اس نے انٹرویو دیا، چلو بھتے پہ بات میں تھے، CNN کو انٹرویو دیا، افغان طالبان کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ سارے عالم اسلام کی فتح ہے، اور یہ کہا اگر افغان طالبان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم پاکستانی فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پاکستان آرمی امریکن آرمی تھوڑی ہے، اور 6600 کلومیٹر کے فاصلے پر تو واقع نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ درست بات۔ یہ تو ہے 6609 میل ہے میرے خیال۔ اچھا، تو دوسرے اس نے جنگ آلریڈی جیت چکی ہے، اب تو ہاتھی کی دم باقی ہے نا، تو یہ تو ان سے نمٹ لے گی۔ امریکہ کہہ رہا ہے فضائی ایکسیس دیں، فضائی ایکسیس کیوں دیں؟ پاکستان آرمی خود کرے گی۔ پاکستان آرمی کوئی اتنی کمزور ہے کہ ان سے نمٹ نہ سکے؟ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگ جیسے بلوچستان میں 300 آدمیوں نے ہتھیار ڈالے، کچھ لوگ ہتھیار ڈال دیں جو عام کارکن ہیں، جو میں نے کل بھی کہا تھا، لیکن جو وہ لوگ تھے، شیخ رشید صاحب بڑا ہے سیانے ہو گئے یار اچانک، ہم تو بدھو ہیں، وہی سیانے ہیں۔ یہ بھائی اس گروپ کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت، اس گروپ کا وجود تو بعد میں ہوا۔ بہرحال یہ جتنا جس قدر ہارون صاحب پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے بحث ہونی آپ لوگوں کو پارلیمنٹ بڑی زیادہ تھی۔ ہارون صاحب ووٹ لے کے وہ لوگ پارلیمنٹ کے فورم پر پہنچتے ہیں، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندگان 20 کیا کروڑ کرتے روپے ہیں۔ میں سیٹ خرید کے وہاں پہنچتے۔ اچھا، جیسے جیسے طالبان جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا افغانستان میں، ان کی طاقت بڑھتی گئی۔ طالبان کو انہیں چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم انہیں ایک رعایت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اس وقت اپنے حامیوں کو وہ ڈسکریج نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی طرف سے لڑتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب جناب بھتے کے واقعات ہو رہے ہیں، اورکزئی میں، پاڑا چنار میں 50 لاکھ تک کا بھتہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ 50 لاکھ ایک واقعہ میں 50 لاکھ بھی مانگا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا کہ آپ مخبر ہیں پاکستان آرمی کے، ٹھیک ہے۔ پہلے ملکوں کو قتل کیا تھا نا بڑے پیمانے پہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنا بڑے پیمانے کی کارروائی ہوگی اگر یہ نہ مانے نہیں۔ انہوں نے کہا دیا ہم آئین کو مانتے ہی نہیں، ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر یہ لوگ پاکستان ہتھیار ڈالے تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان کو معاف کریں گے، وہ ان کے نزدیک، وہ ان کے خط کا متن ہے ہارون صاحب جو انہوں نے شیئر کیا۔ پاکستان تو ہتھیار نہیں نہ ڈال سکتا۔ یہ جو 5 لاکھ کی فوج ہے جو 20 سال سے کامیاب جنگ لڑ رہی ہے، جس نے ایسی فتح حاصل کی الحمدللہ کہ اس کی نظیر نہیں ہے، نہ عالم عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ امریکہ ہارا، عالم عرب کی حکومتیں
جو ہے وہ اس طرح اڑ گئیں جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض حکومتیں جیسے روز قیامت پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ریت بن جائیں گے، اڑ گئیں. تو پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیررزم کم ہوتا گیا. مزاروں پہ حملے ہوتے تھے، مارکیٹوں پہ ہوتے تھے، ایسے کے دفاتر جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا. مساجد شہید ہو رہی تھی. اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ وہ تو ایک آدمی تھا سپاہی، اسے پوچھا جی ایچ کیو میں وہ داخل ہو، خاص حفاظتی انتظام نے خیال ہی نہیں تھا، یہ گمان ہی نہیں تھا اتنی جسارت بھی وہ کر سکتے ہیں. میں راہ تو کر سکتی تھی نا. خواجہ خیلہ میں آپ کو پتا اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تھا ہائٹ پہ.